کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے او آئی سی کانفرنس کے حوالے سے اور پاکستان ڈے سیلیبریشن کے حوالے سے. اور میں تمام ویورز سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جو پاکستان ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس کی کافی ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے. 1956 کے اندر پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تھا. یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. ساتھ ساتھ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ لاہور میں پیش کی گئی تھی. تو یہ ایک ہسٹوریکل ڈے ہے. اس کو ہم جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, آج جو ہے وہ پریڈ بھی ہوئی اور اس کے اندر جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا اپنی صلاحیتوں کا. ہمارے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام تر چیزوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا. ساتھ ساتھ اس دن سے پہلے یعنی کل کے دن گزشتہ روز 48 او آئی سی کانفرنس ہوئی, وزراء خارجہ کا اجلاس تھا. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا سلمان بھائی کہ پولیٹیکل چیزوں پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان ڈے کے حوالے سے اور جو او آئی سی کی کانفرنس ہے اسپیسیفکلی اگر اس کی بات کی جائے تو کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور کیا پاکستان اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پر شو کرنے میں کامیاب رہا ہے, مسلم امہ کی آواز بننے میں کامیاب رہا ہے, اسپیشلی عمران خان صاحب کے آنے کے بعد سے؟ جی جی، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں بیسیکلی. ایک تو تاریخی پس منظر ہے جو کہ 23 مارچ کے حوالے سے ہے, جو کہ 1940 میں پاکستان ریزولوشن پیش ہوئی تھی. منٹو پارک تھا اس زمانے میں, اب اقبال پارک کہلاتا ہے وہ, جہاں مینار پاکستان کا مونیومنٹ بھی ہے. تو وہاں پر مسلمانان ہند جو ہے وہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے ایک الگ تشخص چاہیے سب کانٹیننٹ میں, اور دو قومی نظریہ جس کی جو ہے بات کر سنائی دے رہی تھی خطبہ الہ آباد کے بعد, علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد دیا اس کے بعد, تو اس کو پھر فائنل جو ہے نا وہ شیپ دیا گیا جو ہے وہ لاہور ریزولوشن میں. اور یہ کہا گیا کہ ہمیں الگ ایک تشخص بھی چاہیے, ہمیں ایک جگہ بھی چاہیے جہاں ہم پریکٹس کر سکیں. اور یہ جو جگہ ہم مانگ رہے ہیں یہ بیسیکلی ہم آئیڈیالوجی کی بیس پہ مانگ رہے ہیں, یعنی مذہب کی بنیاد پہ مانگ رہے ہیں, اسلام کی بنیاد پہ مانگ رہے ہیں, اور اس کے اسلام کے دیے ہوئے سنہری اصولوں کی بیسس پہ یہ ریاست کا جو ہے وہ قائم ہوگی اور وہ آگے بڑھے گا. فاسٹ فارورڈ یہ ہوا کہ 1949 میں جو قرارداد مقاصد پیش کی لیاقت علی خان تھے, اس میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ جو ریاست چلے گی وہ قرآن و سنہ کی بیسس پہ چلے گی. انفارچونیٹ بات یہ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے تمید میں بھی کہا کہ 1956 میں پہلی دفعہ فرسٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا 1956 میں 23 مارچ کو جو ہے وہ پیش ہوا, اور اس میں اسلامک ریپبلک بھی بتایا گیا. بیچ میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ لیاقت علی خان صاحب کا انتقال ہو چکا تھا, اسی دوران اسیسینیشن ہو چکی تھی پہلے 1956 کے آئین سے پہلے. 1949 کی قرارداد مقاصد پیش کرنے میں وہ تھے, اور اس میں کیا ہوا, اسلامک جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا. دیکھیں جمہوریہ ایک الگ چیز ہے, اسلامک خلافہ اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے. پہلے تو ہم اپنے ویورز کو یہ بتا دیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان از اے ڈفرنٹ تھنگ, اور جو خلافہ اسٹیٹ تھی مطلب جو قرآن و سنہ کی بیسس پہ بنی تھی جس میں شرعیت کا نظام ہونا تھا وہ ڈفرنٹ ہے. آپ نے جمہوری نظام جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کو جو ہے اسلامک جو سسٹم ہے اس کے ساتھ منگل کرنے کی کوشش کری, جس کے نتیجے میں آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ چیزیں آپ کو سرا ہی نہیں مل رہا ہے. جو آپ گتھی سلجھانے کی کوشش کریں آپ کو سرا ہی نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو مکس کر دیا ہے, یعنی ویسٹرن ڈیموکریسی کو اسلامک نظام سے آپ نے مکس کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے ہوا یہ کہ نہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے جو فروٹس ہیں, جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ حاصل کر پائے, اور اسلامک کے تو آپ قریب بھی نہیں بھٹک سکے, جس کی بات آپ کو کہ شرعیت ہو گیا. اور لہ دے کے آپ نے کیا یہ کہ یہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے جس کا آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, جس کی غلاظت کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا, اس قانون ساز اسمبلی کو آپ مجلس شورا کہتے ہیں. وڈ یو بلیو اٹ؟ جو کہ ایک دوسرے کو خریدنے فروخت کرنے میں لگی ہوئی ہے, کروڑوں روپے کی ادھر سے بازی لگ رہی ہے ادھر سے لگ رہی ہے, جن کا کوئی مورلز نہیں ہے, جن کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. یہ ان کو ڈاکیومنٹس میں مجلس شورا کہتے ہیں, آپ مانیں گے؟ تو یہ اسی وجہ سے کا نتیجہ ہے کہ جب آپ نے اسلامک نظام کو ویسٹرن ڈیموکریسی سے مکس کرنے کی کوشش کی. آپ ایک چیز چلا سکتے ہیں, دیکھیں, یا تو آپ سیاہ رکھ سکتے ہیں یا سفید رکھ سکتے, مطلب سیاست رکھ سکتے ہیں یا سفید رکھ سکتے ہیں, یا تو آپ یہ نظام رکھ سکتے ہیں. یہ آپ نے منگل کرنے کی کوشش کری, نہ آپ کو یہ ملا نہ آپ کو یہ ملا, نہ خدا ملا نہ وصال صنم. وہ والا کام ہو گیا ہماری قوم کے ساتھ, نہ خدا ملا نہ وصال صنم. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ورڈ اٹ سیلف ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے, اسلامک جمہوریہ پاکستان. یعنی یا تو ڈیموکریسی ہوگی بھائی, جمہوریہ
یا پھر آپ اسلامک سسٹم لائیں گے جو شرائط ہے. بنے آپ اس لیے تھے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کریں گے. یہ آپ کی قرارداد مقاصد میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ آپ قائد اعظم کی جتنی بھی جو ہے تقریر ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو آج آپ 23 مارچ کی بات کریں پاکستان ریزولوشن یا لاہور ریزولوشن اس کی بات کر لیں. وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو ایک خطہ دیا جائے الگ سے, ان کو ایک الگ سے تشخص دیا جائے سب کانٹیننٹ میں, جس میں وہ لے کر وہ اسلام کو پریکٹس کر سکیں. تو یہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ ملک بنا ہے. اگر کوئی ایسا ہے, میں ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نارمل نیشن اسٹیٹ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو. میں کہتا ہوں آپ نارمل نیشن اسٹیٹ سے اس کو جو ہے نا وہ کمپیئر مت کریں, کیونکہ جو نارمل نیشن اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ یا تو ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ بنتی ہیں, یا وہ لینگویج کی بنیاد پہ بنتی ہیں, یا وہ کسی اور چیزوں کی بنیاد پہ بنتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ریس کی بنیاد پہ بنتی ہے. یہ کنٹری نہ ریس کی بنیاد پہ بنا ہے, نہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ بنا ہے, نہ اور کسی چیز پہ بنا ہے. یہ بنا ہے مذہب کی بیسس پہ. پاکستان اور اسرائیل یہ دو ہی کنٹری ہیں جو آئیڈیالوجی کی, ریلیجیس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنے. اسی لیے یہ جو ہے وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, ان کو ایکسیپشنلی اس کو کیا جائے گا. تو بہت سارے آپ کو ہمارے جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ ملیں گے کہ یار آپ تو وطن پرستی میں لگ گئے, یا خدا نخواستہ آپ نے 14 اگست منا لی, یا یہ کر تو آپ وطن پرستی کر رہے ہیں, یا یہ کر رہے ہیں. ان کو میں آپ جواب دے رہا ہوں اس پروگرام کے توسط سے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. پہلی بات تو یہ نیشن اسٹیٹ کسی نہ زبان, نہ ایتھنیسٹی, نہ کسی ریس, کسی بنیاد پہ نہیں بنا. یہ مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے. اور اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. کہا تھا نا یہ قوم مذہب سے ہے. بالکل اور ایسے ہی ہے. یہی ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس نیشن مذہب سے بنتی ہے. وہ تو یہاں تک جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں قوم بنتی مذہب سے. یعنی جو کلمہ پڑھے گا, ہم کیا کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن میں جائیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک خدا کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, اس مذہب کی بنیاد پر آپ نے ایک اسٹیٹ لیا تھا, آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم آپ پریکٹس کریں گے. کیوں نہیں کر سکے, کیوں نہیں ہوا, کہاں تک کامیاب ہوئے, کہاں تک ناکام ہوئے, یہ ایک الگ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے بہت لمبا. لیکن آپ بنے اس بنیاد پہ تھے. تو یہ جو یہ ریزولوشن تھی, لاہور ریزولوشن, یہ تھی کہ ہمیں ایک الگ تشخص دیا جائے سب کانٹیننٹ میں جہاں پریکٹس کر سکیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر. جو کہ آپ کا دشمن پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ آئیڈیالوجیکل وارفیئر جو اس نے چھیڑی ہوئی آپ کے خلاف, آج کل کے جو نوجوان کو اس نے پوری کوشش یہ کی اس برین واش کرنے کی, یہ کسی طریقے سے اس کے ذہن سے دو قومی نظریے نکال دے, کسی طریقے سے ان کو سیکولر بنا دے, کسی طریقے سے اس قوم کی جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے اس کو بلر کر دے, دھندلا کر دے, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یار یہ تو سیکولر ہی تو ہے. اور اگر آپ کو واقعی اگر آپ کو سیکولر اسٹیٹ چاہیے تھی تو پھر آپ انڈیا سے کیوں الگ ہوئے تھے؟ ہم کئی پروگراموں میں آپ کو بول چکے ہیں کہ اگر آپ کو سیکولر اسٹیٹ چاہیے تھی تو آپ انڈیا سے الگ کیوں ہوئے تھے بھائی؟ آپ ساتھ ہی رہ جاتے. اتنا مائگریشن کی, اتنی شہادتیں دی کیوں دی؟ جب آپ کو رہنا ہی ساتھ تھا تو ختم ہو جاتی بات. لیکن یہ نہیں تھی. آپ کے فاؤنڈنگ فادرز بہت زیرک لوگ تھے, بہت دور اندیش لوگ تھے. انہوں نے آپ کا فیوچر سیکیور کیا, آپ کو ایک آئیڈینٹی دی, اور ایسی آئیڈینٹی دی جو کہ یونیک تھی, ایک مذہب کی بیسس پر دی, اور جو کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ کو سب کانٹیننٹ میں ایک الگ تشخص کی ضرورت ہے, اور آپ کو وہ دیا گیا. تو یہ جو آئیڈیالوجیکل وارفیئر آپ کے خلاف ہمارے نوجوان کو جو ہے نا اس کا ذہن جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس آئیڈیالوجیکل بنیادوں کو بلر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ تو سیکولر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قائد اعظم کی جو کچھ تقریریں ہیں ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو خود سیکولر اسٹیٹ چاہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے بولا, انہوں نے محمد اسد کو لگایا, انہوں نے بولا کہ بھائی آپ ریسرچ کریں اس کو اسلامی بنیادوں پہ, اسلامک اکنامک سسٹم کی بنیادوں پہ کس طرح لے کے جایا جائے گا. وہ پوری طریقے سے چاہتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی, ویسٹرن فائنینشیل سسٹم, ویسٹرن اکنامک سسٹم, ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. انہوں نے بہت قریب سے ویسٹرن معاشرہ دیکھا تھا, وہاں رہے تھے, وہاں پڑھے تھے, ان کو پتا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب آپ کے پاس یونیک اپارچونیٹی ملی ہے جہاں آپ پریکٹس کر سکیں. انفارچونیٹلی ہم ناکام ہوئے, ہم نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے اس کے الگ وجوہات ہیں, ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. لیکن آج تجدید عہد وفا کے وقت یہ آپ کو ذرا سوچنا چاہیے, دوبارہ سے ذرا سول سرچنگ کرنی ہے ہماری قوم کو پورے کو, کہ ہم تجدید عہد وفا تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلط کیا, اپنی مسٹیک سے سیکھیں اور آگے اس کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں. اور پھر میں آپ کے اس سوال سے اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اس میں کیا کردار ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس اسٹرائک پہ لا سکیں, اسی لیے وہ بار بار ورڈ یوز کرتے ہیں ریاست مدینہ, بار بار وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی, اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ آپ کو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے,
اور اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جب تک نہیں بن سکتی جب آپ قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں جائیں گے. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا جو کہ قرآن اور سنت سے متصادم ہو. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے. اور یٹ آپ کے ملک میں کتنے قانون ایسے ہیں جو بالکل سیکولر بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں, جو بالکل متصادم ہیں. یہ کس طریقے سے ہو گیا؟ اس کا سوال دینا ہے آپ کے پارلیمنٹیرینز کو, اس کا جواب دینا ہے آپ کے عدلیہ کو, اس کا جواب دینا ہے ان مقتدر حلقوں کو جن کے سامنے, جن کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا ہوا اور دیکھ کر آئے. یہ ہے ڈیویشن جس کی آج ہم نشاندہی کر رہے ہیں, جو آپ اپنے نظریے سے ہٹیں. یہ ہے وہ ڈیویشن جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں. جب پریفیس میں لکھا ہوا ہے, جب آپ بنے اس بنیاد پہ, تو آپ نے کیسے ڈیویٹ کر لیا اوور دی ایئرس. 7 ڈیکیڈ سے اوپر ہو چکا ہے, 7 دہائیاں ہو چکی ہیں, اور آپ نے ابھی تک کبھی ریوزٹ ہی نہیں کیا اس کو کہ ہم بنے کیوں تھے اور ہم کتنا ڈیویٹ ہو چکے ہیں اپنی راہ سے. تو آج خدا را وہ سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سول سرچنگ کیجیے, اور نوجوان کو ہم آپ بولیں گے جائیے وہ پیچھے پڑھیے, کیونکہ آپ کو جان بوجھ کے وہ ہسٹری جو ہے, وہ تاریخ, وہ مس کر کے آپ کو پیش کی جاتی ہے اور آپ کو پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ بنے کیوں تھے اور آپ کا رول کیا ہے. اور پاکستان کا انشاءاللہ رول ہے, پاکستان کا رول ادا کرتا آ رہا ہے, مزید بہتر طریقے سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. اور مزید کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ اوور اینڈ اوور اگین کچھ شخصیت ایسی بھیجتا ہے جو کہ دوبارہ سے جو ہے نا ٹیوننگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ٹریک پلانے کی کوشش کرتی ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حق و باطل کا مارکا آپ کو پتہ چلتا رہے گا, لیکن اس کا ایک خاص کردار ہے. ایون ان اینڈ آف ٹائمز میں بھی بزرگان دین بھی یہ کہتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو یہاں کوٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جائیں اور ذرا سرچ کیجیے. آج کے ہم اپنے نوجوان کو بول رہے ہیں, آج آپ کو چھٹی کا دن ہے, چاہیے ذرا اور آدھا 1 گھنٹہ نکالیے کہ یہ قرارداد پاکستان کیوں پیش کی گئی تھی, کیا ضرورت ایسی پیش آ گئی تھی. آپ صدیوں سے ہندوستان میں رہ رہے تھے, لیکن ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کو پیش آ گئی تھی, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. سنی سنائی باتوں میں یقین اگر خود جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا. اور کچھ چیز آپ نے پہلے بھی بتا دی ہیں کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ورڈ یوز ہوا, قرارداد مقاصد میں یہ نہیں تھا. کیونکہ قرارداد مقاصد میں بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوگا. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں, قرارداد مقاصد میں ایک اور بات بتائیے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, سوورن جو ہے نا وہ خدا ہے. یہ قرارداد مقاصد میں آپ کے موجود ہے, یہ چیز موجود ہے. الحکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, حکم اس کا چلے گا, اور جب زمین اسی کی ہے, ملک اسی کا ہے, تو حکم اسی کا چلے گا. المالک اسی کا کریکٹر ہے, اسی کا حکم چلے گا, اسی کی زمین ہے. اور سوورن جو ہے, آپ بولتے ہیں نا بار بار سوورنٹی, سوورن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. یہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے. آپ لیٹر اسپرٹ پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. دیٹس ویری ویری انفارچونیٹ اوور دی ایئرس کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے, اور یہ جو ہے نا ان کو اس کا جواب دینا ہے. کچھ دے رہے ہیں, کچھ بھگت رہے ہیں, کچھ آگے جا کے بھگتیں گے, لیکن یہ انہوں نے اوور دی ایئرس کیا ہے. اور ہمیں اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اس کو جو ہے نا اس پورے پروسیس میں, جو کہ عمران خان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جائیں. اور انہیں انسپریشن, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بینچ مارک رکھا ہے وہ ریاست مدینہ رکھے. ان کا لوگ جو چاہے مذاق اڑائیں, ان کو اڑانے دیں. مذاق اڑانے والے ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ سے مذاق اڑانے والے تھے. بڑے بڑے آپ دیکھیں پوری ہسٹری میں بڑے بڑے لوگوں کی مخالفت ہوئی ہے, لیکن وہ اپنے پرنسپل سے نہیں ہٹے. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مشن یہ ہے, ان کا بینچ مارک ہے کہ ریاست مدینہ کی طرف دیکھنا ہے. اور انہوں نے OIC کی کانفرنس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات جو بولی, جو ایک پیغام جو اگر آپ لے جا سکیں, وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جس نے عمل کیا ہے وہ لیڈر بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی نے جو ہے وہ جولیس سیزر کو کوٹ نہیں کیا کہ بھائی جولیس سیزر کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. کسی نے الیگزینڈر دی گریٹ کو کوٹ نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں بولا کہ آپ جو ہے وہ سائرس کو فالو کریں گے تو ہو جائیں گے. اب کے بات ہو رہی ہے پن پوائنٹ, ریاست مدینہ جب بنے گی تو اس میں جو بینچ مارک ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی تعلیمات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کی جب نظر کرم میں جو ریاست بنی ہے اس میں جو ہے وہ پھر جو تعلیمات بھی ہے انہی پہ عمل ہونا چاہیے, نہ کہ آپ ادھر دیکھیں, ویسٹ کی طرف دیکھیں یا ایسٹ کی طرف دیکھیں یا نارتھ کی طرف دیکھیں یا ساؤتھ کی طرف دیکھیں. آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے, اس طرف ہونی چاہیے, تو جا کے آپ کامیاب ہوں گے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ٹریک پہ کوشش کر رہے ہیں ڈالنے کی,
اور ان کو پھر ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم ویورز پہ چھوڑ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس پورے مشن میں کون ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا تماشا لگا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے تماشا. چند دنوں کی بات ہے, یہ بات کلیئر ہو جائے گی. پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے کہ ابھی بھی ہم نے آپ کو کہا ہے, 2 پروگراموں سے ہم بول رہے ہیں. اب آپ آج یا کل کی آپ نیوزز دیکھیں تو آپ کو ہمارا پروگرام جو پچھلے 2 پروگرام ہے وہ ونڈیکیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج اور کل کی آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیں کہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے بولا میں 1 دن پہلے سرپرائز دوں گا. ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا پچھلے پروگراموں میں کہ عمران خان صاحب کی سلیوز میں ابھی کارڈز ہیں, وہ کارڈز بالکل ایسے. ٹرمپ کارڈ, جی ٹرمپ کارڈ نکالیں گے جب ٹائم آئے گا. ہم نے نہیں کہا تھا یہ آپ کو. اور آج اور کل کی ہم اپنے ویورز کو بولیں گے, جا کے آپ ہیڈ لائن دیکھیں کہ بات سب جگہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا سرپرائز ہے, کیا سرپرائز ہے. سب جگہ کھلبلی مچی ہوئی, کیا سرپرائز ایسا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں خان جو بتا نہیں رہے. تو آپ ٹھہر جائیں. یہ ذرا OIC کانفرنس آنی تھی, ہمارے برادر ممالک آنے تھے. دیکھیں آپ نے چائنا کس طریقے سے عمران خان صاحب نے چائنا اور سعودی عرب کو بٹھایا اور کس طریقے سے جو ہے وہ طاقت کا وہ مظاہرہ کیا. آپ کو پتہ ہے پیٹرو ڈالر کے خلاف ویسے ہی جو ہے پیٹرو یوان کی باتیں شروع ہو گئی ہیں سعودی عرب کے ساتھ چائنا کی. وہاں پر بھی پاکستان برج بن رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب سعودی عرب اور چائنا قریب آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے باقی عرب ممالک بھی جو ہے نا وہ امریکن جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس سے آہستہ آہستہ آپ کو نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. اور یہ جو OIC کانفرنس ہوئی ہے آپ دیکھیں, یہ پاکستان نے دوبارہ سے جو ہے نا اپنی لیڈرشپ جو ہے اسلامک کنٹریز کی وہ ریکلیم کی ہے. کسی زمانے میں آپ کو یہ جو ہے وہ پوری سعادت حاصل ہوتی تھی کہ آپ لیڈ کرتے تھے. بیچ میں اس طریقے کے حکمران آئے پچھلے 30-35 سال کے, اگر آپ دیکھ لیں ایسے حکمران آئے کہ کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ حکمرانوں کی کیپیسٹی نہیں تھی, کچھ کیپیبلٹی نہیں تھی. اب جا کے دوبارہ سے آپ نے ریکلیم کیا. اور کیوں نہ کریں آپ ریکلیم, جب آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ نے UN سے اسلاموفوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے پورا 1 دن جو ہے مختص کرا دیا ہے جو انہوں نے مان لیا ہے. آپ انڈیا میں اس کی دیکھیں کتنی جو ہے UN کرائی. انہوں نے کہا کہ آپ ہندو فوبیا پہ کیوں بات نہیں کرتے یا فلاں پہ بات کیوں نہیں کرتے, اسلامی فوبیا صرف پہ کیوں بات کرتے. اتنی پرابلم ہوئی ہے سب کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اسلام فوبیا کی تلوار ہے وہ ان کے خلاف یوز ہوگی. جو کمبیٹنگ اسلام فوبیا کی تلوار ہے ان کے خلاف یوز ہوگی کیونکہ جب انڈیا میں اسلام فوبیا ہوگا تو یہ یوز نہیں ہوگا کیا, بالکل ہوگا. تو یہ خان کی جو ہے وہ جیت ہے. اور کل جو ہے جو OIC کانفرنس ہو رہی تو سب نے اس پہ جب یہ والی بات ہوئی تو سب نے جو ہے وہ بہت ستایا اس بات کو اور ستائش کی اس بات کی کہ جی یہ کام بڑا زبردست ہوا ہے کہ اسلام فوبیا کے خلاف جو کمبیٹ کرنے کے لیے 1 دن مختص ہو گیا. اور وہ دن بھی وہ مقرر کیا جب نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ شوٹنگ ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے وہ جمعے والے دن. جی بالکل. جی. اور وہ بہت کوئی عام دردناک واقعہ. ہاں, اور وہ کوئی عام آرڈنری آدمی نہیں تھا جس کو ویسٹرن میڈیا جو ہے نا وہ لون ولف کر کے پیش کر دیتا ہے. وہ لون ولف نہیں تھا, اس کی گن کے اوپر باقاعدہ سلوگنز لکھے ہوئے تھے جو کہ اینٹی اسلام تھے اور وہ آئیڈیالوجیکل طور کا بندہ تھا, وہ کوئی نارمل بندہ نہیں تھا. اس کی آپ گن پہ جو سلوگنز دیکھیں دوبارہ جا کے انٹرنیٹ پہ تو ہم ویورز کو بولیں گے دیکھیں کہ وہ کوئی نارمل وہ نہیں تھا لون ولف کے آ گیا ایسے ہی اور پاگل تھا اور اس نے مار دیا, نہیں. وہ باقاعدہ اس کو برین واش ہوا تھا وہ اسلام کے خلاف. اور آپ کو دیکھیں, اور یہ مقدمہ لڑنا کہ مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بارہا یہ کل بات بولی OIC میں بھی کہ اگر کوئی کرسچن اٹھ کے کہیں کچھ کر دیتا ہے تو آپ کبھی بولتے ہیں کہ یہ کرسچن ٹیررسٹ ہے, کبھی نہیں بولتے. آپ اس کو لون وولف بنا دیتے ہیں یا آپ کسی کنٹری سے اٹیک کر دیتے ہیں کہ ایک فرینچ بندے نے مار دیا, یہ فلاں نے مار دیا. یہاں سے اگر کوئی بات ہوتی ہے, مسلمانوں سے کوئی کام ہو جاتا ہے, کوئی ظاہر سی بات ہے بلیک شیپس ہر جگہ ہوتے ہیں. کسی کو فنڈنگ ہو گئی, کسی کوئی برین واش ہو گیا, وہ اس بندے نے جا کے اس طرح کا کوئی اقدام کر دیا تو آپ پورے مذہب کو جو ہے وہ مورود الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. دیٹس ویری انفیئر. انہوں نے یہ بات کھل کے کہی. اس میں انہوں نے کشمیر فلسطین کا مقدمہ پھر لڑا جس پہ انڈین پریس اتنی جو ہے وہ چراغپا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین میں مسئلہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے ایک اور بات بولی, OIC کی پورے پینل کو انہوں نے ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے فلسطین اور کشمیر کے معاملے پہ جو یہ چپ اختیار کی ہے یہ بہت ہی کرمنل سائلنس ہے اور یہ آپ نے اتنا برا کام کیا ہے اوور دا ایئرس. آپ دیکھتے رہے آپ کے مسلمان جو ہے نا بہن بھائی سلاٹر ہوتے رہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ جی آپ سلوگنز آپ دکھا رہے ہیں. تو یہ کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ پھر سے کرنا اور پھر جو جوائنٹ جو ہوئی ہے پریسر اس میں انہوں نے بتایا OIC میں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے کشمیر اور فلسطین کو, اور یہ آپ کب تک لٹکا کے رکھیں گے. اور پھر وہی والی بات ہوئی کہ 370 جو ایبروگیٹ ہو گیا اس کو دوبارہ سے کیا کرنا. لیکن وہی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ریگریٹفل یہ بول کہا کہ ہم آگے تقریر کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, پھر اور کچھ ہوتا نہیں آگے کیونکہ کوئی اسلامی ممالک جو ہے نا وہ سیریسلی آگے اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے ہنٹ دی ہے اور چائنا اس میں ہماری
شاید مدد کرنے کو تیار ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ یہ بلاکس بن رہے ہیں, ایک چائنیز بلاک بتا ہے, پتہ ہے آپ کو, اور ایک امریکن بلاک ہے, مطلب بائی پولر ورلڈ ہو چکی ہے. تو انہوں نے بولا جی کہ ہم چاہتے ہیں اسلامک بلاک بنے, اور اچھا ہے یہ بات کہ اگر آپ کا اسلامک بلاک بن گیا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کسی کے الائے بن سکتے ہیں. مطلب اگر آپ چائنیز بلاک کے الائے بننا چاہیں تو اچھی بات ہے, آپ الائے بن سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ ہم ایک بلاک بنا کے کسی کا الائے بن جائیں, چاہیے جائے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی کے الائے بن جائیں جا کے ایک بلاک میں. تو انہوں نے ایک اسلامک بلاک کی بات کی ہے, ایک مشترکہ فورس کی بات ہوئی ہے اندرون خانہ کہ ایک اسلامک فورس بنا دی جائے, جو کہ اگر کوئی جیسے نیٹو طرز کی فورس ہے, جیسے نیٹو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری, وہ کسی بھی ملک پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ تصور ہوتا ہے کہ سارے پہ حملہ ہوا ہے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا, اس لیے کہ وہ پاورفل بن گئے. اس طرح اگر اسلامک ملک مل کے ایک جوائنٹ آرمی بن جائے, ایک کرنسی نکال لیں, اور اگر ایک کرنسی تک بات چلی گئی, جو کہ میں بول رہا ہوں بہت مشکل ہے, ظاہر سی بات ہے, امریکہ اور سب کوشش کریں گے نہ ہو, اسرائیل بھی, لیکن اگر یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے اور یہاں کی آپ اس کی کوشش بھی آپ نے شروع کر دی, تو وہ آپ ریئل منی جو ہے درہم اور دینار جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ آپ انٹروڈیوس کرا سکیں گے, جو کہ بیسیکلی گیم چینجر ہوگی. اور یہ آپ کا اکنامک فائنینشیل سسٹم ہے جو کہ بڑا فرجائل ہے, کبھی بھی یوں ہو جاتا ہے اور کبھی بھی یوں ہو جاتا ہے, اس سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ونس فار آل جان چھٹ جائے گی. تو اس ڈائریکشن میں بات ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک پورے بلاک کی, اسلامک بلاک کی ایک فورس بننے کی بات ہوئی ہے, ایک کرنسی کی بات ہوئی ہے. ابھی اٹس اے پائپ ڈریم, آئی نو دس, کہ ابھی یہ پائپ ڈریم ہے, ابھی یہ بہت, وہ کہتے ہیں ہنوز دلی دور است, ابھی دلی بہت دور ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے احمد, ایک ڈائریکشن میں ہم نے بات جی کی ہے. اور اس ماحول میں جبکہ سب اپنی سروائیول کی بات کر رہے ہوں, اور اس طریقے کی جو ہے وہ اسٹریٹجک بات کرنا جو آگے تک کے لیے مسلم امہ کو کور کر رہی ہو, میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. اور پاکستان میں اب یہ بات طے ہو چکی ہے, یہ بات اب سب کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے رہنا انیویٹیبل ہے ان حالات میں, اور ان کو ایک اور ٹینیور ملنی چاہیے. ہمیں جو چیز پاکستان اور ریاست کے لیے اہم ہے اور اس کو مضبوط کرنے والی بات ہے, اس کا بالکل ساتھ دینا چاہیے, ببانگ دہل ساتھ دینا چاہیے. اس میں کوئی اگر آپ کو کوئی انکلینیشن ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. ہاں آپ کہتے ہیں بھائی میں پرو پاکستانی ہوں, میں پرو ریاست پاکستان ہوں, اور اس کی جو بھی مدد کرے گا, اس کو جو بھی ہاتھ مضبوط کرے گا, اس کی نیک نامی کے لیے کوئی بھی, اور امہ کی نیک نامی کے لیے جو کام کرے گا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. دیٹس اٹ, دیٹس پیریڈ, اینڈ آف دا اسٹوری. اس میں کوئی, کیونکہ یہ ہی وہ نیریٹو وہ یوز کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ امپارشل ہو گئے ہو. بھائی امپارشل کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اسٹیٹ نیچے جا رہی ہے اور یہ سب چور اچک کے کنوکٹڈ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ نیچے جانے کے چکر میں ہے, اور ایک بندہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اس چکر میں کہ آپ کی کوئی نیریٹو جو ہے وہ ادھر نہ ہو جائے انکلائن, آپ کیا نیوٹرل بن کے رہیں گے؟ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو نیوٹرل نظر نہیں آئے گی. اور کیوں نیوٹرل ہو؟ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے پلیج لیا ہوا ہے اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ریاست کو نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو انٹرنل ٹرموائل ہے آپ کا پولیٹیکل, یہ بھی انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہوتا ہوا سالو ہو رہا ہے. اور یہ دس کارٹون ڈپکٹس الاٹ, یہ آپ کو ایک ہی اس میں گلانس میں بتا دے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ سب مل گئے. دیکھیں یہ سارے جو کیسز آپ کو چل رہے ہیں نا, حدیبیہ پیپر میل اور سرم ہے, یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے, اور یہ سب آج کل ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیوں ایک ہو گئے ہیں چور اچک کے ڈاکو. اور میں اگر آپ کو ایک کوٹ شیئر کرا سکوں مارکس کا, جو کہ پرانے تھیولوجن تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ سارے چور اچکے, انہوں نے کہا تھا چور اچکے اور کرپٹ لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایک بندے کے خلاف اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کرتے ہیں, تو آپ بلائنڈلی اس بندے کو فالو کرنا شروع کر دیں جس کے خلاف یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ہم اپنے ویورز کو بولیں گے کہ آپ کو اب بلائنڈلی فالو کرنا ہے, کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ تمام چور اچک کے ایک بندے کے خلاف کرپٹ لوگ ایک بندے کے خلاف جمع ہو گئے ہیں, اس کو بلیک میل کر رہے ہیں, اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں, اس کو جو ہے اس کا کریٹیسائزیشن کر رہے ہیں, تو اب آپ کا یہ وقت ہے کہ آپ اس بندے کو جس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بلائنڈلی فالو کرنا شروع کرتے ہیں. بلائنڈلی فالو دیٹ ون مین. تو آئی تھنک وہ موقع آ گیا ہے, اور آپ کو سب کو نظر آ گیا, پورے پاکستان کو نظر آ گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور یہ جتنا مذاق اڑا لیں کہ بھائی ریاست مدینہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے اور پھر آپ چلنا شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ 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 آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, اور پھر حالات بھی سازگار بن جاتے ہیں. اسٹریٹجک انیشیٹو لے رہے ہیں. گورننس میں جو باتیں تھیں ہم نے کی, گورننس میں جو کمی پیشیاں ہیں, ایک ویک اپ کال عمران خان صاحب کو آ چکی ہے کہ اگلی دفعہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں اور یہ جو اتحادی ہیں
ان سے اب کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو اچھا ہوا عمران خان صاحب مجھے کو تو جو اب ہے یہ لگتا ہے کہ اب الیکٹیبلز کے معاملات جو ہیں وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں. یہ جو ہارس ٹریڈنگ والی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ ایک طرف عمران خان نے جو ہے وہ پاکستان کا وقار بھی بلند کیا, دوسری طرف اب یہ ہارس ٹریڈنگ والا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے الیکٹیبلز ول بی نو ویئر ان دی اپ کمنگ الیکشنز. دیٹس واٹ مائی تھیوری از. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہو گیا ہے. اور جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ایویڈنس جو ہے نا ہینڈی ایویڈنسز دے چکے ہیں. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ٹرمپ کارڈ کی بات کر رہے ہیں ان میں سے آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ایویڈنسز بھی جو ہے نا وہ سرفیس ہو جائیں گے اور پبلک ہو جائیں گے, اور پھر یہ کہاں منہ دکھائیں گے. اور یہ بات کر رہے ہیں, اچھا میں حیران ہوں, پوری جو اپوزیشن ہے وہ بیٹھ کے پتہ ہے کیا بات کر رہی ہے کہ آپ کو 14 دن کے اندر اندر لانا تھا. دیکھیں آپ نے آئین کی پاسداری نہیں کی, 14 دن کے اندر اندر سیشن کال کرنا تھا. ان کو یہ 14 دن میں ساری آئین کی امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پراپر ہارس ٹریڈنگ, پیسے بوریوں میں بھر بھر کے سندھ ہاؤس میں لا کے خرید رہے ہیں. یہاں کوئی آئین شکنی نہیں ہو رہی. 3 ڈیکیڈ سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, وہاں جا کے اثاثے بنا رہے ہیں, لانڈر کر رہے ہیں منی. وہاں کوئی آئین شکنی نہیں ہو رہی. موروثی سیاست پریکٹس کر رہے ہیں, کوئی آئین شکنی نہیں ہو رہی. اپنے بھائی بھتیجے بھانجے آؤٹ آف میرٹ سب کو جو ہے وہ لے کے آگے بٹھا رہے ہیں. وہاں پہ کوئی آئین شکنی نہیں ہو رہی. ان کو آئین شکنی 14 دنوں میں دکھایا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے مطلب ان کی آپ جھوٹ کی جو داستان ہے یہ کوئی عجب داستان ہے. مطلب کوئی مطلب مجھے کو لگ رہا ہے کہ سیاسی ہسٹری میں دنیا میں اور بھی جگہ سیاسی ہسٹری میں اس طرح کی بات ہوں گی, لیکن ان کو آپ ذرا کھڑے ہوئے دیکھ لیں ایک جگہ اور ان کی ذرا باتیں سن لیں. ایک جملے میں سبسٹینس نہیں ہے ان کے پاس, سبسٹینس ہے ہی نہیں ان کے پاس, ان کی باتوں میں بالکل صحیح وزن ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب عوام کے سامنے کھل کے بات سامنے آ رہی ہے کہ یار اب بھی اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ اپنی بھی ذرا ایمان کو جج کر لیں کہ آپ کدھر مطلب واقعی آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مطلب کہاں آپ کھڑے ہیں ان سب چیزوں میں. مطلب آپ اگر خاموش بھی ہیں اس پورے معاملے میں تب بھی آپ کہاں کھڑے ہیں. تو ایک ایجوکیٹڈ پھر ایک استدعا ہے ہماری, ایجوکیٹڈ پاکستانی جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہمیں اور سن رہے ہیں, ان سے ہماری ایک وہ ہے کہ اس مشکل مرحلے میں پاکستان کے خدا را جو ہے جو اس پاکستان اور اسلام کو جو ہے وہ مضبوط کرنے والی فورسز ہیں, اور خاص طور پہ اس کیس میں عمران خان, ان کے آپ ہاتھ مضبوط کیجئے. اٹس اے ہائی ٹائم, یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں, اپنا سرکل آف انفلوئنس میں جو ہے وہی بات کنوے کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ہمیں یہاں پہ کام کرنا ہے. ورنہ اگر ہم خاموش رہے تو یہ تو جو باطل کا جو نریٹو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ہائی ٹائم ہے. آئی تھنک عمران خان صاحب نے اپنی سی پوری کوشش کی اور وہ یہ بات جو ہے وہ بولنے میں کامیاب ہو چکے ہیں, بتانے میں عوام کو کامیاب ہو چکے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کھڑے ہیں. وہ زور دے کے انہوں نے بات کی ہے, او آئی سی میں بھی انہوں نے بات کی ہے. اور آئی تھنک ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ بات بولی تھی کہ جو 2 ممالک آئے ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہیں, انہوں نے بھی جو ہے اعتماد کا اظہار کیا عمران خان پہ. چائنا نے بھی, میں نے آپ کو بتایا تھا, چائنا رشیا نے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پچھلے 2 پروگراموں میں کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ چاہتے ہیں آپ کے یہاں کوئی ایسا اسٹرانگ مین ہو جو کہ امریکہ کو جو ہے وہ آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کر سکے, اور ان کو وہ سوٹ کرتا ہے عمران خان. تو ایکسٹرنل جو آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, وہ بیسیکلی بائی پولر ہو چکی ہے, چائنا رشیا اور امریکہ. تو امریکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے اسٹرنگ پول کروانے کی, اور یہاں سے آپ کو پازیٹیو سپورٹ بھی آ رہی ہے, 2 ممالک بھی آ رہے ہیں. تو آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے, اور ہم لوگ پہلے پروگرام سے ہم بات ہیں کہ معاملہ زگ زیگ چلا گیا تھا اور اوپر نہیں چلا گیا تھا, لیکن ہم اپنے جو ہے اسٹینڈ میں فرم ہیں. ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں یہ سب کچھ ہوگا, چیزیں ایکسپوز ہوں گی, فلتھ باہر آئے گی, سب کچھ ہوا, لیکن آخر میں انشاءاللہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس کو سروائیو کر جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. اور جب کامیاب ہوں گے تو اور اسٹرانگر آئیں گے, اور اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ گورننس میں جو کامیاب پیشے ہیں ان پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ کیا چیز تھی, جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے جو غلط مشورے دے رہے ہیں وہ کون لوگ تھے, وہ کون لوگ ہیں جو قریب قریب کے لوگ ہیں جو شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ -1 ہو جائے اور پی ٹی آئی رہے اور ہم ہو جائیں, وہ کون لوگ تھے. الیکٹریبلز کی سیاست کا ان کو بہت اچھی طریقے سے اب اندازہ ہو رہا ہے, اور جو اتحادی ہیں ان کا پتہ لگ رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, یہ عمران خان صاحب کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو بہت سارے چہرے جو ہے نا وہ نقاب اور ایکسپوز ہوگا. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک امتحان تو تھا, لیکن ان کو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یار دیکھو یہ میری پوزیشن اتنی ولنریبل ہے کہ اگر 172 یہ لے کے آ جاتے اور میں فارغ ہو جاتا. تو ابھی بھی 3-4 دن باقی ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو پہلے پھر بول رہا ہوں کہ ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان صاحب کے پاس, اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں سرپرائز رکھا ہوا ہے, سرپرائز رکھا ہوا ہے, سرپرائز رکھا ہوا ہے.
کچھ چیزیں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کچھ اس دن ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے، چیزیں جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ انویل ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ جیسے ہی او آئی سی ختم ہوگی، آج کا دن ختم ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کل سے جو ہے وہ سیاسی درجہ حرارت اسلام آباد میں بڑھتا چلا جائے گا انٹل کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بول رہے ہیں کہ مارچ کے آخر میں وہ بلائیں گے سیشن. آپ دیکھتے جائیں، آپ اس کے بیچ میں بندے بھی ٹوٹیں گے، ایویڈنسز بھی آئیں گی، بہت کچھ ہوگا. اگلا جب پروگرام ہم کریں گے تو ہم اس کا فالو اپ کر لیں گے انشاءاللہ. جی احمد. جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے کافی جامع گفتگو کی تمام تر معاملات کے حوالے سے، اسپیشلی پاکستان ڈے کے حوالے سے، اور اب اس وقت جو او آئی سی کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے جو بھی ہو وہ بہتر اللہ پاک کریں، کیونکہ اب ہم جو ہے وہ کسی اور بڑے ایڈونچر اور چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں اب جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی جو ملک ہے اس کو بنانا ہے، اور ہم بس یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر معاملات کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی جانب لے جائے. امید کرتا ہوں کہ آج کا شو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے دن کے حوالے سے یہ عہد بھی کریں گے کہ اپنے ملک کو جس طرح جس بھی کیپیسٹی میں آپ صرف کر سکیں آپ کریں گے. آپ نے یہ عہد کیا ہوگا، اور ہر ایک بندے کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے چیزوں کے اندر، وہ ضرور جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے. قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ کے ایک اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ اپنی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں آپ کو اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ آپ کس جانب کھڑے ہیں، اور آپ کیا رائٹ جانب کھڑے ہیں یا پھر آپ رانگ جانب کھڑے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل شعور عطا کیا ہے، اس کا استعمال کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ جو ایسی فورسز ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ ساتھ دیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں. اور محمد عاطف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وین وی ول ہیو ریفرنس بک سیشن. جی بالکل، بک سیشن جو ہے وہ ضرور ہم کریں گے. بک آف دا ڈے کے نام سے جو ہم کرتے تھے اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ لائنڈ اپ ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے جو ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ چیزیں لائن اپ کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اس متعلق بھی ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں ضرور آگاہ کریں گے. تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آپ ان کی ٹویٹر ہینڈل سلمان چاندرس کو سید پہ فالو کر سکتے ہیں. مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آپ احمد جلیل میرے ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ فالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب میں نے جو ہے وہ بلاگنگ کا جو سلسلہ جو ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا پچھلے 2 سالوں میں، وہ میں نے دوبارہ کنٹینیو کیا ہے. تو آپ میرے بلاگس کو پڑھنے کے لیے ahmedjaleel.com میری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ میرے بلاگ کو پڑھ سکتے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد چیزوں کو میں لکھتا چلا جاؤں، حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی اور جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے بھی میں لکھوں گا. جو میری اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز پرووائڈ کی ہے اس کو کوشش کروں گا کہ میں پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر سکوں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. طرفہ تماشا کے آفیشیل پیج پہ facebook.com/طرفہ تماشا، یہ ہمارا آفیشیل پیج ہے. This is Ahmed Jaleel signing off from طرفہ تماشا along with سید سلمان شاہ. بہت خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت